ایک بندہ مال غنیمت کے پاس آیا، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور مال غنیمت ابھی بانٹنا تھا، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام سے آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مسلمان مجاہد، بس ذہنی طور پہ آؤٹ تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ انصاف سے بانٹیے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میرے سے زیادہ انصاف سے کوئی بانٹ سکتا ہے؟ کہ جب عمار بن یاسر کو بھی جب اس نے کہا نا، کیسر نے کہا تھا، جب روم کے ایمپرر نے کہا تھا کہ میں تیرے بندے جلتے ہوئے تیل میں فرائی کر دوں گا، تو اسلام کو گالی دے، ٹھیک ہے، تو عمار بن یاسر نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا گالی، ان کو چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام کو ہم اپنے ذہن میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نا، یار یہ اسکالر بڑا عاجز قسم کا اسکالر ہے، اور وی لائک دیٹ اباؤٹ دیٹ اسکالر، اس میں ایروگینس نہیں ہے، سو آن، اوکے آئی گیٹ اٹ۔ بٹ پروفٹس کو، کسی بھی نبی کو آپ نے اس انسٹرومنٹ کے اوپر میجر نہیں کرنا، اٹس اے فیلسی۔ بتاتا ہوں وہ فیلسی کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات ایتھیسٹ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک بندہ مال غنیمت کے پاس آیا، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور مال غنیمت ابھی بانٹنا تھا، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام سے آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مسلمان مجاہد، بس ذہنی طور پہ آؤٹ تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ انصاف سے بانٹیے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میرے سے زیادہ انصاف سے کوئی بانٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو۔ Now, is it a statement of humility? There is absolutely no need of humility here. There is a need of authority here. Okay? یہاں پہ authority دکھانی imperative ہونا bare minimum requirement ہے کس کی؟ قیامت والے دن جو صبح کے ٹائم بچہ پیدا ہوگا نا، اس کی بھی ہدایت کے لیے ہمیں وہ authority چاہیے، اوکے، وہ imperativeness چاہیے، یہاں پہ assertiveness چاہیے یہاں پہ، Agreed. اوکے، غور سے سمجھیں۔ assertiveness is also a demand, by the way، یہ بھی innate demand ہے ہماری۔ authority کے اندر assertiveness نہیں ہوگی تو وہ authority نہیں ہوگی۔ اب رہی بات امام احمد بن حنبل پہ آئے گا، میں آپ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے پروفٹ ہوڈ کیا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جب اسکالرز نے کہا نا جیل میں کہ یار سائن کر دو بادشاہ سلامت کے فتوے پہ، نہیں تو گردن مار دی جائے گی، اور مار بھی دی، 7 بندے مار بھی دیے بادشاہ نے، تو حنبل نے کہا کہ کیوں سائن کر دوں؟ اینڈ ہی سیڈ بیکاز اسلام میں الاؤ ہے نا۔ پھر قرآن پاک کی آیت سنائی انہوں نے عمار بن یاسر کی، کہ جب عمار بن یاسر کو بھی جب اس نے کہا نا، کیسر نے کہا تھا، جب روم کے ایمپرر نے کہا تھا کہ میں تیرے بندے جلتے ہوئے تیل میں فرائی کر دوں گا، تو اسلام کو گالی دے، ٹھیک ہے، تو عمار بن یاسر نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا گالی، ان کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو اور ظاہر ہے دل سے تو کچھ نہیں کہا تھا، مجھے مجبوری تھی، جان بچانی تھی، آ کے نبی علیہ السلام سے بات کی انہوں نے کہ میرے سے یہ ہوا ہے، اینڈ ہی واز گلٹی ایز اینی تھنگ۔ تو پروفیسر نے مسکرائے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر قرآن پاک کی آیتیں آئیں اس بارے میں، پوری کی پوری آیتیں آئیں اس موقع پہ کہ ایسے موقع کے اوپر یو آر الاؤڈ ٹو سیو دا لائفز، اوکے، ایون اف اٹ از یور لائف، because we know what is in your heart, don't worry about it۔ اللہ کو تو پتہ دلوں میں کیا ہے نا۔ تو حنبل کو اسکالر نے یہ آیت سنا کے فتویٰ دیا کہ یار اس وقت جان کی ڈالے پڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت سائن کر دے بادشاہ کے فتوے پہ۔ اور تو حنبل نے کیا جواب دیا غور سے سمجھیں۔ حنبل نے کہا آپ لوگ سائن کریں، میں اس وقت کے اوپر امام ہوں، وقت کا امام ہوں، میں وقت کا امام عاجز نہیں ہو سکتا، نہ جسٹیفائی کر سکتا ہے۔ وقت کا امام اگر عاجز اور جسٹیفیکیشن میں چلا گیا نا، تو پیڈسٹل آف نالج ختم، کوئی بھی بندہ صحیح اور غلط کی تفریق نہیں کر سکے گا۔ Agreed. سمجھ لیں؟ سو وقت کے امام کو قربان ہونا پڑے گا حق کے لیے۔ یاد رکھیے گا حسین علیہ السلام سے کیا بات کی تھی لوگوں نے کہ اس وقت کوئی اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرے اوپر تمہارے اوپر الگ الگ ٹیسٹ ہیں، تمہیں کوئی وہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو، میں چراغ بجھاتا ہوں، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ ادھر سے، کوئی نہیں پوچھے گا تم سے۔ میرے اوپر میٹرکس ہی کوئی اور ہے، میں جو کروں گا اسلام ہے۔ Correct. اور سے سمجھے اس بات کو۔ اب آپ کو اب پتہ چلے گا، میں نے یہ 2 نان پروفٹس کی ایگزامپل دی ہے آپ کو، یہ دونوں نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ڈگری میں تو بہت فرق ہے، امام حنبل اور حسین علیہ السلام کو تو نہیں میں کمپیئر کر سکتا نا، حسین علیہ السلام از دا پیک آف دا پیک، ٹھیک ہے، مگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مطلب ہم کمپیئر، آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو سمجھیں
کہ ہم کبھی بھی اس لیول پہ ایمپتھائز مت کریں. اس لیے جب حضرت عائشہ کی بات آتی ہے نا تو میں ہی کہتا ہوں میرا نبی 100 شادیاں کرے, 2 دن کی ہوتی ہیں حضرت عائشہ شادی ہوتی, تو پھر مجھے کیا, میرے نبی نے کی شادی. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اس لیول کے اوپر آپ نے کریٹیکل ایویلویشن تب تک نہیں کرنی جب تک آپ اتھارٹی کو کمپرومائز نہیں کرے. جب آپ نے اتھارٹی کمپرومائز کرنی شروع کر دی تو آپ نے تو نبی کو نبی کے پراوڈ سے ہٹا دیے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی مثال قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح قرآن پاک میں کر دیا کہ زینب تیری بیوی ہے, دنیا میں کا نکاح پڑھانا, اور کسی کا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹرکس اللہ نے خود توڑ کے دی, 11 شادیاں کروائیں. بالکل صحیح. So don't empathize with the prophet based on a regular human notion. کیونکہ وہ وقت کے امام نہیں ہے, وہ تمام وقتوں کے امام ہیں. You need to understand. آپ نے جو میں نے جملہ بولا آپ نے وہاں سے ہی کریکشن کیا نا, جب میں نے ایسا تھا he was the most competent person but he was given dominancy, he was not asked for. نہیں, اب آئے بیہیویئر پہ ہی اٹین ڈومیننسی, ورنہ آپ اس میٹرکس کو توڑ دیں گی کہ جو کفار کہتے تھے کہ ہم ایسا ہی بندہ آ گیا, ہمیں تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میں نے یہی کہا کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں نا, میں آپ کی بات سمجھ گیا, یہ سن لیں. دیکھیں پروفٹ ہوڈ کو اپنے ریفرنس پوائنٹ بنانے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے, ورنہ تو انریل ہوتا ہے اسلام کہ نبی اسلام پہ تو کوئی اور اسلام آیا ہے, کوئی اور میٹرکس, ہم پہ کوئی اور ہے, ہم پہ کیوں وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ والا تو سوال بھی تو آتا ہے نا کریٹیکل تھنکر کو. ہاں تو ٹھیک ہے, صحیح سوال آتا ہے کہ جب نالج کی بات آئے گی اور اپنی پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنے کی بات آئے گی, یہ 2 الگ الگ چیزیں. جب پرسنل ایگزامپل سیٹ کی نبی اسلام نے تو وہ تمام مصیبتوں کے اندر سے گزر کے کی ہے جو عام انسان کو لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر کو آ سکتی. کو بھی تکلیف ہوتی تھی, جسمانی بھی, ایموشنل بھی, یاد رکھیے گا. اگر جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہیلو نہیں سر بولے, میں نے سب یہ کہا ٹھیک ہے. آپ جو یہ مطلب کمپیٹنسی کی ہراری کی جاتی ہی اسی طرح ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر ورنہ تو کمپیٹنٹ ہوں گے ہی نہیں گے آپ جو کمپیٹنسی کی. جی ہاں, یہ یاد رکھیے گا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں وہ تمام تر کمپیٹنس اٹین کرنی پڑی ہے تاکہ ہمیں بھی وہی کرنی پڑے. اور جو نالج سیٹ ہے نا, نالج سیٹ وہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں دیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو اس طریقے سے چیلنج کرتے نہ بنے پھریں, کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ سینس کے اندر ہے, لڑا کے دیکھ لیتے ہیں سینسیبل ہی نکلے گا. مگر ہم پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مقدمے کرنے, قرآن پاک کے اوپر مقدمے کرنے, اس سے اللہ نے روکا ہے نا کہ تمہیں اگر تم نے کرنے مقدمے کر کے دیکھ لو پتا چل جائے گا. مگر ایمان مقدمے کرنے کا نام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ایمان دلیل کا محتاج نہیں ہوتا, یاد رکھیے. مگر کسی کو دلیل سے بھی ایمان آتا ہو تو دے دیں آپ دلیل, ٹھیک ہے. کریٹیکل تھنکنگ روکتا تو نہیں اسلام. اللہ تعالیٰ تو کہی جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو, ان سے کن سے کہہ دو, کفار سے کہہ دو. مسلمان تو پہلے ایمان میں آ چکے ہیں, ان سے کن سے کہہ دو, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی ہوپ آئی ایم ایبل ٹو کلیریفائی دس. وہ جو بائیفرکیشن آپ نے کرنی ہے نا وہ بہت آسان ہے اگر آپ اس کو اس میٹر سے چیک کریں. ادروائز تو اگر کوئی عام بندہ یہ بولے نا میرے سے بڑا کوئی ہے انصاف کرنے والا, یہ اسٹیٹمنٹ اس کے لیے غلط ہے. کوئی غیر نبی ایک جملہ نہیں بول سکتا, ٹھیک ہے. کوئی صحابی بھی نہیں بول سکتا, صحابی بھی چیلنجیبل ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چیلنجیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس بندے کو جس نے کہا تھا یا رسول اللہ انصاف سے, اس بندے کا دماغی توازن بھی درست نہیں تھا. اس کو تو پتہ کس سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو تو نبی نہیں سمجھ آیا, اس کو کیا سمجھ آنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبی نہیں سمجھ آیا, مطلب اس کو بس مور لگ گئی ہے, یہ سمجھ لی.